بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. سامعین کرام، آپ کے سامنے ماہ سفر کے تعلق سے باتیں چل رہی تھیں. میں نے آپ کے سامنے سفر کے تعلق سے مشرکین کا جاہلیت کے زمانے میں کیا نظریہ تھا، کیا عقیدہ تھا، اور اسلام نے اس کا کیسے رد کیا، اس کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کر چکا ہوں. اب میں آپ کے سامنے ان لوگوں کا تذکرہ کروں گا جن کا انتساب اسلام کی طرف ہے، یعنی مسلمان ہیں، لیکن ان کے یہاں بہت سارے عقائد ایسے پائے جاتے ہیں جن سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ان کے یہاں اس مہینے کے تعلق سے بہت ساری بنیادی خرابیاں عقیدے کے تعلق سے موجود ہیں. سب سے پہلے بعض مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ اس مہینے میں شادیاں نہیں کی جا سکتی ہیں، یعنی یہ مہینہ منحوس ہے اور اس مہینے میں شادی کرنا درست نہیں ہے، اور اگر بفرض محال شادی ہو بھی جائے تو ساس اور دلہن کا اس مہینے میں آمنا اور سامنا نہیں ہونا چاہیے، یعنی دلہن الگ راستے، ساس الگ راستے، دونوں ایک ساتھ نہیں مل سکتی ہیں، سامنا نہیں ہو سکتا ہے. اور بعض مسلمانوں کا اس مہینے کے تعلق سے یہ بھی ماننا ہے کہ یہ مہینہ منحوس ہے، اور اس مہینے کی آخری بدھ کو جب ہم آخری بدھ کو پالیں تو آخری بدھ کو ہریالی کو اپنے پیروں سے رودنا چاہیے، کچلنا چاہیے، یہ بھی عقیدہ ہے. اور بعض مسلمانوں کے نزدیک ماہ سفر کے 13 دن بہت زیادہ منحوس ہیں، اس لیے اس کا نام تیزہ رکھا گیا ہے. اور 24واں دن اس مہینے کا 24 تاریخ بعض مسلمانوں کے نزدیک بابرکت ہے، اور 25واں دن بھی ان کے یہاں بابرکت ہے. کہا جاتا ہے کہ جب آدمی کوئی کام شروع کرے اس مہینے کے اندر، اور اگر اس مہینے میں جو کام شروع کیا ہے اس کا اختتام، اس کی انتہا اگر اس مہینے کی 25ویں تاریخ کو ہو گئی تو سمجھ لیجئے کہ اس کام میں بڑا خیر و برکت ہے، بڑی بھلائی ہے. یہ عقیدے کی باتیں ہیں جو سراسر غلط ہے. اور بعض لوگوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ماہ سفر کے آخری بدھوار کو ایک مسلمان 4 رکعت نماز پڑھے، 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ، اور چاشت کے وقت جب ہم اور آپ اشراق کی نماز پڑھتے ہیں، اشراق کی نماز جب پڑھتے ہیں اس وقت پڑھے 4 رکعت اشراق کے وقت، اور ایک سلام کے ساتھ پڑھے، اور اس میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ، سورہ کوثر 17 مرتبہ، اور سورہ اخلاص 50 مرتبہ، اور معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ایک ایک مرتبہ پڑھ کر سلام پھیر دے. اور سلام پھیرنے کے بعد 360 مرتبہ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، اس آیت کو 360 مرتبہ پڑھے. اور اگر عدد کمال کو پہنچنا چاہتا ہے
تو اس میں 3 کا اضافہ اور کر دے، یعنی 363 مرتبہ کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال تھی، تو 63 سال یہ عدد تمام ہے، عدد کمال ہے۔ ویسے 360 مرتبہ پڑھنا اس کے لیے ضروری ہے، لیکن اگر 3 کا اضافہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے اور زیادہ اچھی بات ہو جاتی ہے، یعنی عدد کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے اس دعا کا اختتام سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین کے ذریعہ کرے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالی آسمان سے جو بلائیں، جو مصیبتیں، جو آفتیں، جو مشکلات، جو حادثات نازل کرتا ہے اس سے چھٹکارا پالے گا، کیونکہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی اس مہینے کی 24 تاریخ کو، یعنی سفر کی 24 تاریخ کو آسمان سے ہر سال 20,20,300 مصیبتیں اور پریشانیاں، بیماریاں نازل کرتا ہے، اور یہ دن پورے سال کا سب سے مشکل ترین دن ہے، سب سے سخت دن ہے، کیونکہ اس دن اللہ سبحانہ وتعالی آسمان سے بلاؤں کو نازل کرتا ہے اور اس کی تعداد 20,300 ہے۔ اور جس نے اس کیفیت میں، جو کیفیت بتائی گئی، اس کیفیت میں نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد وہ ان تمام مصیبتوں سے، تمام بلاؤں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ نماز اس طریقے پر بہت سارے لوگ نہیں پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ جو صاحب حیثیت ہے، طاقت و قوت کا مالک ہے، مضبوط ہے، توانا ہے، وہی پڑھ سکتا ہے۔ بزرگ آدمی یا بچہ جو ابھی شیر خوار ہے، جس کی عمر ابھی 2 سال سے کم ہے یا 5 سال سے کم ہے، وہ ان نمازوں کو نہیں پڑھ سکتا ہے۔ تو کیا کیا جائے گا اس کے لیے؟ وہ لوگ جو اس نماز کو پڑھتے ہیں وہ لوگ ایک گلاس میں دم کریں گے، اس نماز کو پڑھنے کے بعد دم کریں گے، اور دم کرنے کے بعد ایسے معذوروں کو، مجبوروں کو جو نہیں پڑھ سکتے ان کو پلا دیا جائے گا، تو پینے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں ان بلاؤں سے، مصیبتوں سے محفوظ کر لے گا۔ اور بعض مسلمانوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں سلامتی والی جتنی آیتیں نازل کی ہیں، جیسے سلام علی الیاسین، سلام نوح فی العالمین، سلام علی ابراہیم، سلام موسیٰ و ہارون، یا سلام والی جتنی آیتیں ہیں، کم و بیش 20 آیات یا اس سے زیادہ کچھ ہیں، یہ جتنی آیتیں ہیں، اگر اس کو کوئی مسلمان ایک کاغذ پہ لکھ لے، ورقے پہ لکھ لے، اور لکھنے کے بعد اس کو ایک برتن میں ڈال لے، برتن میں ڈالنے کے بعد اس میں پانی کو بھر لے، اب اس پانی کو پیتا رہے تبرک کے طور پر، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی برکت سے جو مصیبت، جو تکلیف اس پر آنے والی ہے اس کو وہ ٹال دے گا، ختم کر دے گا، یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ اور بنیادی طور پر میرے بھائیوں، اس طریقے کا عقیدہ رکھنا اور اس کا انتساب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا یا دین اسلام کی طرف کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا بہتان ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرما دیا ہے کہ جس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی نسبت کی یا کسی ایسے عمل کا انتساب کیا جس کا ثبوت آپ سے نہیں ملتا، آپ کے صحابہ سے نہیں ملتا، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرما دیا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، انہیں اللہ کے دردناک عذاب، اللہ کے رسوا کن عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ جس نے میری طرف کسی ایسی چیز کا انتساب کیا جس کا صدور مجھ سے نہیں ہے، فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، کیونکہ نبی کریم پر الزام لگانا،
بہتان باندھنا بدترین جھوٹ ہے اور بدترین ظلم ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور صحابہ کرام کی طرف انتساب کرنا یہ بھی سراسر غلط ہے، اور اسلام ان تمام باطل عقائد سے، ان تمام باطل نظریات سے کلی طور پر پاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا، کوئی ایسا کام کیا جس کا تعلق ہمارے دین سے نہیں، ہماری شریعت سے نہیں، تو وہ مردود ہے، وہ قابل رد ہے، اس کو مانا نہیں جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا من احدث فی امرنا ما هذا لیس منہ فہو رد، جس نے کسی ایسی چیز کا ایجاد کیا جس کا تعلق ہمارے شریعت، ہمارے دین سے نہیں، تو وہ قابل مردود ہے، وہ آدمی مردود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی۔ اور یہ تمام باطل عقائد، اس کا کتاب و سنت سے کوئی ثبوت نہیں ملتا، یہ سراسر جھوٹ ہے اور بدعت ہے، اور بدعت پر مبنی ہے، اور بدعت کا انجام تباہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کل بدعت غلالہ وکل غلالۃ فی النار، ہر بدعت کا انجام گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ گویا یہ جو بھی باطل عقائد ہمارے مسلمان بھائیوں کے یہاں جو ہماری طرح ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ہماری طرح ناموں کو بھی رکھتے ہیں، مسلمان ہیں، لیکن ان کے یہاں یہ باطل عقائد پائے جاتے ہیں، انہیں ان اپنے عقائد سے سچی طور پر توبہ کرنا چاہیے اور کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ ہدایت کا سرچشمہ یہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام مسلمانوں کو ہر طرح کے باطل عقائد و نظریات سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، اس مہینے کے تعلق سے مسلمانوں کے درمیان جو باطل عقائد اور رواج رائج ہو گئے ہیں، مولا اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔